اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانہ سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عظمتیں فضیلتیں بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو شانیں عطا فرمائی ہیں، بلکہ جس چیز کی حضور کے ساتھ نسبت ہو گئی اسے بھی اللہ نے بڑے ہی مرتبے عطا فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور کی ازواج پاک، حضور کی اولاد پاک، محبوب کا خاندان مبارکہ، یہ ساری چیزیں بڑی بڑی فضیلتوں والی، یہ ساری شخصیات بڑی عظمتوں والی، بڑی بلندیوں والی، بڑے مرتبوں اور بڑے مقامات والی ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کی جو فضیلت ہے یہ قرآن پاک کا مستقل عنوان ہے۔ اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جنہیں پاک باز کہا جائے، طیب و طاہر کہا جائے، جن کی فضیلت اس طرح بیان کی جائے کہ امت کے دلوں میں ان کی عظمت بیٹھ جائے، ان کے لیے دلوں کے اندر بہت زیادہ عقیدت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے قرب خاص میں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر حضور کی اہل بیت کا ذکر فرمایا، اور یاد رکھ لیں کہ اہل بیت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج بھی شامل ہیں، اور آپ اس آیت کا سیاق و سباق بھی دیکھیں گے تو تذکرہ ہی حضور کی ازواج کا ہو رہا ہے، حضور کی ازواج پاک، اولاد پاک۔ ہاں، بالخصوص بعض کی فضیلت حضور نے الگ سے کر کے بیان کی، جیسا کہ مولا علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت امام حسن، امام حسین، حضور نے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا۔ اور حضور کی اولاد پاک وہ ہے، نسل پاک وہ ہے جو حضرت فاطمہ الزہرا سے چلی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے، خوب۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے اٹھتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور کاشانہ نور کے پاس جاتے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کے حضور فرماتے، او نبی کے گھر والوں اٹھو نماز کے لیے، اور پھر حضور یہ آیت تلاوت کرتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا رب تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اس آیت کو تلاوت کرتے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی۔ جب کسی کی فضیلت بیان کی جائے نا تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں اس محبت کو بٹھایا جائے۔ امام علی مقام کا تو نام نظریے کا نام ہے، امام حسین تو سوچوں کے امام ہیں، وہ تو نظریوں کے امام ہیں۔ امام علی مقام، امام تو اس شخصیت کا نام ہے کہ جن کا نام لیں تو زبان پہ نام، تو دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ امام حسین کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، حق کا ساتھ دینا ہے۔ امام کا نام لے خالی امام حسین کا، تو دل پکار اٹھتا ہے کہ ظلم کا ساتھ نہیں دینا، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اس شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا جو غریبوں، مجبوروں، مظلوموں، ان کی آہوں پر اپنا تخت سجاتا ہے، بلکہ حالات کسی طرح کے بھی ہوں، رخ کوئی بھی ہو، ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے۔ یہ ذرا سوچ دیکھیں، تیز ہوا میں بھی کبھی کسی نے چراغ جلایا ہے؟ لیکن اقبال کہتے ہیں ہوا گو تند و تیز ہے لیکن دیکھو چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ۔ وہ کہتا ہے مجھے ہوا سے غرض نہیں، میری ڈیوٹی تو چراغ جلانے کی ہے، لہذا میں نے چراغ جلانا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں، اس نظریے کے تحت سب سے پہلی بات تو یہ کہ ان کی عقیدت ہو دل میں۔ حضور نے پتہ کس ترتیب سے اہل بیت کی عقیدت بیان کی؟ کبھی آپ وہ ترتیب سمجھے تو مزہ آ جائے۔ حضور فرمانے لگے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور میری اولاد سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے۔
آپ کبھی حدیث کی ترتیب دیکھیں نا تو سارے ذائقے ایک ہی حدیث پاک میں انسان کو مکمل ملتے ہیں. رب سے محبت کرو نعمتیں دیتا ہے, مجھ سے پیار کرو میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں, اور میرے حسن سے, میرے حسین سے, میری بیٹیوں سے, میری شہزادیوں سے, اولادوں سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہیں. اپنے دلوں میں ان کے لیے جذبات ہوں. دیکھیں ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت فاطمہ الزہرا سے فرمایا رات میں تمہارے گھر میں آ کے قیام کروں گا. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑے نصیب جاگ گئے, رات حضور گھر تشریف لے گئے. ہمارے ہاں جو آدمی تھوڑا سا بھی کسی عہدے پہ چلا جاتا ہے وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتا, نہ وہ پسند کرتا ہے. اور ہمارے دیہاتوں میں تو ویسے ہی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ توہین ہے, یعنی اپنا بچہ بھی موٹر سائیکل پہ بٹھا کے اگر لے کے گئے نا اسے دکان سے کوئی چیز کھلانے تو لوگ کیا کہیں گے تجھے بچے کھلانے پڑتے ہیں. یہ عجیب و غریب ہم نے اپنی زندگی میں ماحول بنایا ہے. تو حضور نے فرمایا فاطمہ میں رات آپ کے گھر میں قیام کروں گا. سیدہ نے کہا یا رسول اللہ بسم اللہ, یہ تو کمال ہو گئی. حضور نے رات وہاں قیام کیا. امام حسن نے دودھ مانگا. اچھا حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں, کہتے ہیں میں چپ کر کے سو رہا تھا, میں نے سائیڈ پہ چادر اوڑی اور میں آرام کر رہا تھا. امام حسن نے دودھ مانگا. سیدہ فاطمہ اٹھنے لگی تو فرمایا نہیں فاطمہ آج میرے ساتھ سوئے ہیں, دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. حضور اٹھے, بکری کا دودھ دھویا, پھر اسے برتن میں ڈالا. ابھی حضور امام حسن کو دینے لگے تھے کہ امام حسین نے بھی مانگ لیا. تو حضور نے فرمایا نہیں بھائی پہلے حسن کو ملے گا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. فرمایا نہیں فاطمہ پیارے دونوں ہی بڑے ہیں پر مانگا پہلے حسن نے ہے نا, مانگا پہلے حسن نے. پھر حضور فرمانے لگے, حضرت علی فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضور فرمانے لگے فاطمہ تو بھی, میں بھی, حسن بھی, حسین بھی, اور یہ جو سو رہا ہے. کہتے میں تو چادر اوڑی ہوئی تھی نا. فرمایا فاطمہ میں بھی, تو بھی, حسنین بھی, اور یہ جو سو رہے ہیں فرمایا سارے مل کے جنت میں داخل ہوں گے. گویا جنت میں بھی اسی طرح بسیرا رہے گا جس طرح فاطمہ آج تیرے گھر میں بسیرا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا, ان کے ساتھ وارفتگی ہمارے دلوں میں بہت اکرام ہونا. 10 محرم رسمن نہ منائیں, بس ٹھیک ہے بچوں کی اماں ضد کر رہی تھی. اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں اگر کچھ دادیاں نانیاں رہ گئی ہیں جو 10 محرم پہ ختم شریف کا شور کرتی ہیں, کچھ دادے نانے رہ گئے ہیں جو تھوڑا سا اصرار کرتے ہیں کہ چلو کچھ چاول پکا لو سالے ثواب کریں گے. نئی نسل وہ تو پڑھی لکھی ہے, وہ جدت پسند ہے, اور لوگ جیسے ہی ان کے پاس مال آتا ہے وہ کہتے ہیں ہر چیز نئی اور مذہب وہی پرانا, اس میں بھی کوئی جدت پیدا کرو, چھوڑو جی اس کام کی کیا ضرورت, کوئی نیا کرتے ہیں. وہ دوستو یہ تو عقیدت ہے ہماری, یہ تو وارفتگی ہے. اور میں پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کروں گا یہ تم نے پرانا کام کر کے چھوڑ دیا. سالگرہ تو تمہارا دادا کبھی نہیں مناتا تھا, نانا جی نے کبھی نہیں منائی تھی, ایک ایک بندہ 2 منا رہا ہے. کبھی کسی مفتی کے پاس نہیں گیا, ایک اپنی سالگرہ ایک پھر شادی کی سالگرہ, ڈبل پوچھا ہے کبھی جا کے مولانا صاحب سے. اب تو اللہ معاف کرے اس پر لاکھوں خرچ ہوتا ہے, میرے جال میں جا کے وہ کام کرتے ہو. کبھی مولوی مفتی پیر نہیں یاد آئے. 10 محرم کی نیاز آئی, ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا اور کوئی ختم شریف کا اہتمام آیا تو کہا پہلے میں نے نا مسئلہ پوچھنا ہے. وہ مجھ سے شب برات والے دن ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ شب برات کو نفل پڑھنے جائز ہیں. میں کیا ہوں اللہ دی بارگاہ سجدہ کرنے بھی شناختی کارڈ بکھانا پڑے گا, تو یہ دیکھ لو میں یہاں رہتا ہوں, اگر اجازت ہو تو نفل پڑھ لوں. کیا مذاق بنایا, کس طرح کر کے ہم نے انداز اختیار کر لیا زندگی میں. تو میرے عزیز خاص لگاؤ, خاص دلچسپی ہو اہل بیت اطہار کے ساتھ. ہمارے دلوں میں کس طرح بلا, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ باتیں نہیں کرنی پڑتی ان کو, بڑے ہوتے ہیں نا ان کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, بڑی گہری ہوتی ہیں. انسان جب کبھی بھی کسی بڑے آدمی کے پاس بیٹھتا ہے تو اسے تھوڑے جملوں میں بڑی بڑی باتیں مل جاتی ہیں. اس امت میں سب سے بڑے حضرت ابو بکر صدیق ہیں, لیکن بخاری شریف میں شفا شریف میں حضرت ابو بکر صدیق کا فرمان, یہ جو اپنے قرابت والے ہوتے ہیں یہ پیارے بڑے ہوتے ہیں. ہم جب دین کے رستے میں بھی کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ بچوں کو ضرورت تو نہیں, اور دین بھی کہتا ہے جب نفلی وقت آئے خرچ کرنے کا تو دیکھ لو بچوں کو, گھر کو, بہن بھائیوں, یہ دیکھنے کے بعد تم دین کی طرف بڑھو. اپنے قرابت دار بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں, اپنے بہن بھائی, اپنے پھپھو, ماموں, خالہ, چاچا, یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں. لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے نا بہت ساری اہل بیت کی محبت کی باتیں ہو رہی تھی تو ایک جملہ کہہ کے باب بند کر دیا, کہنے لگے میں ابو بکر صدیق ہوں,
مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے ہر رشتے سے زیادہ مدینے والے محبوب کا رشتہ عزیز ہے، ہر رشتے سے زیادہ۔ حضور کے ہر قرابت دار سے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے جب بھی حسن حسین کا نام لیتا ہوں میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ جاتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے پتہ کوئی نہیں، پتہ کوئی اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے نا، اپنوں کا جب ذکر ہوتا ہے جی کردہ ہن سامنے ہوویں، میرا جی کردہ ہن تو سامنے ہوویں تے میں درد پرانے چھیڑاں۔ اپنے جب ہوتے ہیں تو پھر نا فرط جذبات پر بندہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نام لیتا ہوں میرا نام تو میری آنکھیں خود بخود آنسو برسانے لگتی ہیں، یہ جذبات ہیں میرے حضور کی اولاد پاک کے لیے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور سید عالم کی اولاد کے بارے میں اپنے دلوں میں جذبات، حضور کے اصحاب کے بارے میں عقیدت کے، احترام کے، شوق کے جذبات۔ حضور نے ہمیں سبق دیا تھا، فرمایا 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھانا، یعنی والد کے ذمے لگایا، ماں کے ذمے لگایا۔ فرمایا کہ تو نے قرآن پاک سکھانا، ایک اپنے نبی کی محبت سکھانا، اور ایک نبی کی اولاد کی محبت اپنی اولادوں کو سکھانا۔ یہ خود ابلاغ کرنا اس کام کا، یہ ڈیوٹی کرنا۔ تو ایک تو ان سے خاص پیار کرنا ہے۔ دوسرا، چونکہ اہل بیت نبوت کی جو بات ہے وہ گھر کی بات ہے، حضور کے مقدس اہل بیت کی بات ہے، ہمیں نہ ان سے سیکھنا بھی چاہیے۔ ہم سب کسی نہ کسی گھر کے فرد ہیں، اور ہماری آزمائشوں کا سبب ہمارے باہر کا کام نہیں، گھر کا مسئلہ ہے۔ گھر کے اندر جو لوگ سکون میں ہوتے ہیں وہ تو بڑا کام کر جاتے ہیں۔ زیادہ تر آدمی باہر سے نہیں ٹوٹتا، گھر کے اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ بھی مہربانی کی، فرمایا میں جا رہا ہوں اور تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن دے کے جا رہا ہوں، اور دوسرا تمہیں اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اس کو دیکھنا، اس پر غور کرنا، حسنین کو دیکھنا، سیدہ فاطمہ کو دیکھنا، میری شہزادیوں کو، میری ازواج کو دیکھنا، اپنا گھر اس طرح مرتب کرنا جس طرح میں نے یہ اپنا گھر مرتب کیا ہے، اس طرح۔ سب سے پہلی بات اہل بیت نبوت کے اندر جو آپ کو ملے گی وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، بہت زیادہ عبادت کرنا، ریاضت کرنا۔ آج کل عبادت سے جی چرانا، میں کچھ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں نسبت بہت تگڑی ہے ہماری، تو جناب لے جائے گی نسبت ہمیں، تم دیکھنا فلانے بزرگ کو فلانے کی خواب آ گئی، فلانے کو فلانے کی بشارت ہو گئی۔ او خدا کے بندو، میں آپ کو اس گھر کی بات بتا رہا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا جو جنتی نہیں، جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ میں حسنین کریمین کی بات بتا رہا ہوں جو صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن وہاں تو ساری رات مصلی بچھا رہتا ہے۔ عبادت آپ کی روح کا تقاضا ہے۔ مہنگے سے مہنگا موبائل خرید کے لے آؤ، بہترین مال خرچ کر کے آپ اس کو لے آؤ، لیکن اگر آپ اس کی بیٹری کو چارج نہیں کرتے بار بار تو وہ آپ کو کام نہیں دیتا۔ آپ نے جناب بڑی مہنگی گاڑی خرید لی، بڑی مہنگی،